یہ شکوہ یہ حضرات بعض حضرات بدگوئی تھی کم لیندے نے، بد زبانی تھی کم لیندے نے، گستاخیاں کرتے نے، بے ادبیاں کرتے نے. یہ مولوی صاحب صاحب میری نظر شکوہ پہ جا وہ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ کسی چیز میں بھی دیکھو کہ تسی نہیں جا کے ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ اے مولا تو اس چیز میں بیکار پیدا نہیں فرمایا. خدا تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ ذمے کچھ دوروں تے اصلوں کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی نے، جہاں ڈیوٹیاں ادا کرنے تے وہ چیز مجبور ہر کسے را بہر کارے ساتھ کرنے. مولوی صاحب اگر کل یہ شکایت کرن یا مولوی غلام حسین صاحب لو جی اتنے کل کے سارے بنیرے تو کہاں آ کے بیٹھا تو کہاں کرتا رہا تو سانو بڑا افسوس ہے بھئی اسی تے بلبل دیا بولیاں سنن کے شائق ہیں، اسی چہکن کے شائق ہیں. اسی چاہتے ہیں کوئی نغمہ سرائی ہوئے کہ یہ کان کے بنیرے سے بہ کے کہ کان کرتا رہا ہے کہ یہ کان نہیں کرنی چاہیے. کہ مولوی صاحب بھی بندہ آ کے کہ کان کے ہے ہی کان کرنی چاہیے. شکوا تا بے جائے کان خدا نے بنایا ہی اس واسطے کہ کان کر کدے کان کو یہ توقع کوئی رکھ سکتا ہے کہ بلبل کی بولی بولے کوئی کھوتے آتے بھی یہ نہ یہ کدے ہو سکتا بھائی کدے تھی کھوتے آخو بھی توتے وگر بولے یہ کدے ہو سکتا. تو مولوی صاحب کی توقع ہی میں جانا پیا بس یہ بدگوئی نہ کہ یہ کوئی بولی چنگی بولن یہ نہیں ہو سکتا. بلبل کان کی بولی نہیں بول سکتی، کان بلبل کی بولی نہیں بول سکتی. سارے کو بدگوئی نہیں ہو سکتی، یہ کو چنگی گل نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ہے. اور میں نے دسا خدا کی قسم میری یہ دعا ہے خدا انہوں سلامت رکھے. میں دعا منگنا انہوں خدا سلامت رکھے اور یہ بڑی انہوں کی وجہ سانو بڑی رونق بڑی برکت ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تذکرۃ الاولیاء کی تم میں روایت سنا ایک بزرگ ایک بار فرمان لگے اللہ ان کافروں کو سلامت رکھے یہ ہمارے یہ نعمت ہے. یہ کافر ایک مرید نے عرض کی تھی حضور ایک کافر سارے لیے نعمت کس طرح ہو گئے. فرمان گیا چلیا یہ نعمت اس واسطے نے کہ جیڑا کافر مسلمان نو مارے او مسلمان شہید تے جیڑا مسلمان کافر نو مارے او مسلمان غازی. جے کافر مسلمان نو مارے تو مسلمان شہید تے جے مسلمان کافر نو مارے تو وہ غازی. فرمان لگے جی کافر نہ ہو تو ساڈے چ نہ کوئی غازی ہوئے نہ کوئی شہید ہو. اللہ انہیں سلامت رکھے. یہ جی نہ ہو ایمان والے یہ جو دن بدگوئی نہ کر جاندے یہ اج دی محفل کو ہونی سی. یہ ساڈیاں رونقاں ساڈے جلوس سے کتے ٹر گئے کتے ٹر گئے. اللہ کی قسم جی نہ ہوندے ساڈے جلوس مک جاندے. میلاد شریف کا کوئی جلوس کڈنا سی جی یہ نہ ہوندے. اللہ نے آخیا وہ تو ٹر گئے نے اچھا انہوں کا پاٹ ہوں تھی ادا کر. حقیقت سے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا میں تو دساں تصے ویکیا ہونا بھی نٹاں کا ایک تماشا بازے آتے ہیں بانس کٹ کے بچ رسے بن کے تے اتنے چڑھتے ہیں لمبے لمبے بانس لے کے تو اتنے جا کے بڑے اپنے کرتب دستے ہیں. اتنے جا کے رسے دو بانس لے کے چلاتا ہے جھولتا ہے بڑے بڑے آلہ جسمانی کرتب دستا ہے. تو تھلے ڈھول بجان والے ہوتے ہیں اور پینا وجدی ہوتی ہیں وہ اتنے رسے دوں جھولتا ہوتا کدے ویکیا. اچھا انہوں نے ایک تھلے بابا رکھا ہوتا تصے بھی ویکیا ہونا وہ جس نے رسے تو اترتا ہے نا وہ بابا ہوتا کسر رہ کے میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں کہیں جاتا ہے وہ پھر اتنے چڑھتا ہے رسے وہ جا کے اگے نال بہت ہی کھیڑ دستا ہے تھلے اترتا ہے پھر بابا ہوتا میں نہ مانوں میں نہ مانوں وہ پھر اتنے چڑھتا ہے. وہ میں نہ مانوں والے بابا ہونا جان کے رکھا ہوتا ہے بھی جی یہ نہ ہوئے تو کھیڑ جلدی مک جائے. وہ کھیڑ چالو رکھنے واسطے وہ میں نہ مانوں والا بابا نہ رکھا. یہ اللہ نے جلسے جلوساں دیا مقدس کھیڈاں چالو رکھنے واسطے میں نہ مانوں والے پیدا کیتے. یہ حقیقت ہے. یہ
مانو میں نہ مانو میں نہ مانو اسی پھر اور جوش میں جاؤ گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہیں سلامت رکھے. اسی تو یاد ہے یہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. اللہ نے اکھاں بنائی, خدا تعالیٰ نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اکھاں بنائی, خدا نے کن بنائے, خدا تعالیٰ نے منہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے نک بنایا, سر بنایا. تو اس طرح خدا تعالیٰ نے سمجھو کہ پیشاب کرنے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے اس پیدا فرمائے. تو ہوں بندہ یہ آخر یہ اللہ تعالیٰ نے گند کیوں بنا, گندی چیز کیوں بنا چکی. وہ بھائی نے گند بھی تو کٹنا سی نا, خدا تعالیٰ نے گند کٹنے واسطے بھی تو کوئی جگہ بنانی سی نا. کہ خدا تعالیٰ نے تو بندے گند کٹنے واسطے بھی بنانے چاہیے. مولوی آتے نے بھی سارا پیشاب ہی بند ہو جائے, نہیں ہونے چاہیے, یہ ہونے چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی. جو بھی خدا تعالیٰ نے چیز پیدا کر دیکھو یہ الاشیاء تو رسوبی اثرات ہے. حقیقت ہے کہ اگر کڑواہٹ نہ ہوئے مٹھاس کی کوئی قدر نہیں, اگر اندھیرا نہ ہوئے روشنی کی کوئی قدر نہیں, بیماری نہ ہوئے صحت کی کوئی قدر نہیں. خدا تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے نے انہوں نے شانہ چمکان واسطے ہر نبی کا ایک منکر پیدا فرمایا. میں تم پوچھنا بھائی فرعون کے زمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا سپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے نے ہزاراں جادوگر نے سپ نکل لے کھا گیا موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا. تسی یہ دسو بھی یہ فرعون نہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام کا جنہیں انکار کیتا سی تے نہ موسیٰ علیہ السلام سوٹے کی لوڑ پہنی سٹن دی, نہ سوٹا سپ بنتا, نہ فرعون اینے جادوگر جمع کرتا, نہ اینیاں رسیاں دے سپ بناندے, تے نہ موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا اینے سپ نکلدا. اے موسیٰ علیہ السلام دے معجزات دا ظہور تاں ہی ہویا جے فرعون پہلا ہویا. لیکن فرعون نہ ہوتا کہ حضرت موسیٰ دی شاناں چمکنیاں ہوئی. خدا نے آخیا فرعون بے ایمانا میں اپنا ایک نبی کلیم بھیجنا ہے, وہی شان چمکان واسطے تیرے انکار کی لوڑ ہے, تو پہلنا چاہتا تینوں پہلا بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکان واسطے تھی سنتے ہو نا, ابراہیم علیہ السلام سے اگ باغ و بہار بن گئی, گلو گلزار بن گئی. ہوں تھی آپ سوچو بھی کسی مسلمان کے دماغ میں خیال بھی نہیں نہ ہونا کہ اصل اپنے پیغمبر ساڑنا مار سکتا. ابراہیم علیہ السلام یعنی سارن والا تو کسی مسلمان کا انتظام نہیں سی نہ کرنا, تو یہ ایڈی وڈی آتش کدا دا باغ و بہار بن جانا یہ حضرت ابراہیم دا معجزہ یہ اللہ نے ظاہر کرنا سی. کہ یہ ظہور واسطے ضروری سی بھی بے ایمان نمرود ہو گئے. جے نمرود نہ ہوندا تے نہ کسی ایڈی وڈی آتش کدا تیار کرنی سی, تے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ ظاہر ہونا سی. تے ابراہیم نو چمکان واسطے خدا نے نمرود بنایا, کبھی بنایا کہ نہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے چمکان واسطے فرعون بنایا, ساڈے حضور علیہ السلام نے چمکان واسطے ابو جہل بنایا. جی کچھ سکیاں کھجوراں اگا گیا, کنکراں کو کلمے پڑھا گیا, چاندے تو کھن بنا گیا. یہ جو معجزہ ہے یہ سب ابو جہل کی بدولت. جے بے ایمان نہ ہوندا یہ حضور دے معجزات دا ظہور نہیں سی ہونا. حضور نو چمکان واسطے اللہ نے ابو جہل بنایا, حضرت ابراہیم نو چمکان واسطے اللہ نے نمرود نو بنایا, موسیٰ علیہ السلام نو چمکان واسطے فرعون بنایا, حضرت امام حسین نو چمکان واسطے یزید بنایا. کہ اللہ نے اپنے آپ نو چمکان واسطے شیطان بنایا, یہ اپنا جوڑ بنایا. یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے, ابو جہل بھی ٹر گئے, تو پھر تیری لوڑ ہوئی. حضور حضرت ابراہیم تشریف لے گئے, نمرود بھی ٹر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, فرعون بھی ٹر گیا. امام حسین گئے, یزید بھی ٹر گیا. اللہ حضرت تک ہے, شیطان بھی حضرت تک ہے. جوڑ یہ اللہ کا ہے. اچھا کہ حضرت ابراہیم کے مقابلے نمرود, ابراہیم علیہ السلام چمکان واسطے نمرود بنایا, حضور نے چمکان واسطے ابو جہل بنایا. اللہ نے اپنے آپ کو چمکان واسطے شیطان بنایا. اللہ بھی ہے, شیطان بھی ہے, کہ اسی بھی ہے, یہ بھی ہے. سمجھو بچا یہ اللہ نے سارے چمکان واسطے یہاں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں. اس سے یاد رکھو پروردگار, اور یہ شکر کرو کہ خدا نے سانو حضور علیہ السلام دیا یعنی مداحاں وچوں غلاماں وچوں حضور کے نافرماناں وچوں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمیں اپوزیشن پارٹی وچ نہیں پیدا فرمایا, یہ منکراں وچوں پیدا نہیں فرمایا. یہ اپنا نصیب ہے.
خدا یہ یاد رکھو حقیقت ہے ہوں جس کام واسطے جنہوں پیدا کیتا گیا ہے نا ہوں قرآن بھی پڑھ کے نا کہ ایسی آیتاں چنیں گے جنہیں یا رسول سے کوئی علم کی نفی ثابت ہوئے بزام خیش کوئی حضور دے اختیار کی نفی ثابت ہوئے جو حدیث بھی پڑھ گے اور جو دلیل بھی دیکھیں گے وہ اپنے ذہن دے وچ کوشش کریں گے کیونکہ سارے مطلب دے مراد جس کام واسطے اسی بنائے گئے ہیں اسی رنگ وچ اسی بیان کر سکیں ایک فطرت غالب ہے تو لکھنؤ شاعر ہوندا سی چرکین وہ تخلص چرکین کہ چرکین آدھے نے دستن گند نو ٹٹی پاخانے نو دست لگ جاندے دست نو آدھے چرکین وہ موضوع سخن سی پاخانہ یہ بڑا مشہور شاعر گزرے چرکین لکھنوی تے او ہر شعر وچ وہ فطرت سی وہ کمال اپنا یہ سی اپنے رنگ دا جو شعر کہندا سی نا وہ وچ پاخانے دا تے گوں دا ذکر ضرور رہندا سی تو انہیں اپنا تخلص بھی رکھے سی چرکین کوئی انہوں کسی سٹیج دے ہونا کوئی انہوں سمجھو موضوع دینا انہیں ٹٹی دا لفظ ضروری لے کسی آخر بھی چرکین صاحب ہر شعر گوں دا ذکر تے ٹٹی دا ذکر لیا ہوتے ہیں انہوں کوئی ایسا طرح مصرا دیو جڑا بڑا پاکیزہ ہوئے جہدے وچ ٹٹی دا ذکر لیا ہی نہ سکے چنانچہ بھی بڑی مشاعرے اس طرح مصرا دیتے ہیں کہ کھینچ لی تلوار جب کہ حیدر کرار میدان جہاد مولا علی نے تلوار کھینچ لی انہیں آخیا بھی تو مولا علی کا ذکر ہے میدان جہاد کا ذکر ہے تو چٹی کا ذکر تے داری کی شکل لگا لو جی چرکین صاحب یہ گرا لاؤ وہ چرکین سی وہ چرکینیت غالب آ گئی آدھا لو بندے نے عرض کیا سنو انہیں گرا لائی آدھا کھینچ لی تلوار جب کہ حیدر کرار نے ڈر کے مارے حق دیا سب لشکر کفار انہیں تلوار کھینچی کافروں کی چٹی نکل گئی وہ اپنے موضوع سے آ گیا اے ہو جے قرآن کی جو آیت پڑھ گے وہ بے ادبی مصطفیٰ کی چٹی لے مطلب اللہ کا شکر کرو بھی اسی چرکینی مولوی نہیں چرکینیت معاف تھی اللہ بچائے یہ دیکھ سے رہی سمجھو کہ اسیر حضور علیہ السلام دے ناخان بلبلان باغ رسالت اسی حضور علیہ السلام دے ساڑا ایمان اللہ تعالیٰ نے جیڑی ایک زبان دیتی ہے شاعر لکھتا ہے یا رسول اللہ خدا نے جیڑا سانو جیڑا زور بیان دیتا ہے قوت گویائی دیتی ہے اسی جیڑیاں گلاں کر سکنے ہیں یہ مقصد کی ہے یہ حکمت کی ہے تے عرض کرتا ہے حضور نے مخاطب کر کے کہ یا رسول اللہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی قیل و قال اسی کرنے ہیں گلاں جڑیاں کر رہے ہیں یہ منشا کی ہے منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی عرض کرنے کہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی ہوتی رہے اصا حضور علیہ السلام دی ثنا کرنی ہے حضور دی نافخانی کرنی ہے تے دعا منگیا کرو خدا تعالی سانو سرکار دیاں نعتاں پڑھن دی توفیق دے عمر بھر حضور علیہ السلام دیاں نعتاں ہی پڑھدے رہیے اللہ اے جی آیا کریمہ میں تہاڈے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالی نے اے چھوٹی جی سورہ پاک قرآن پاک دی چھوٹی جی سورہ پاک ہے سورہ کوثر ترے چھوٹیاں چھوٹیاں آیتاں نے اور سبحان اللہ قرآن پاک دی یہ سورہ پاک ہے اور او قرآن جدی شان ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی تمام علوم قرآن پاک میں موجود نے یہ اس جامع کتاب کی سورہ پاک روح البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ جمع کتاباں تورات انجیل زبور یہ ساری کتاباں دا علم قرآن پاک اور سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ اور ساری سورہ فاتحہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم بید نقطے یہ قرآن دا نقطہ ہے یہ قرآن دا نقطہ ہے جہدے وچ تمام علوم موجود ایک نقطہ ہے قرآن وچ
بڑی چیز گل ہے. ایک بار میں راول پنڈی یہ روایت بیان کی تھی نا کہ ماڈرن قسم کا بندہ نئی تہذیب زدہ بندہ کہنے لگا مولوی صاحب کو عقل مندی ہے بے ایک نقطے چاہیے لوم ہو ایسا کچھ ایک نقطے بھی آ جائے. ریلوے ٹائم ٹیبل محفوظ سی جلسے میں گیا ریلوے ٹائم ٹیبل سے پہلا نقشہ ریلوے لائن کا پشاور کی لے کے کراچی تک نقشہ ہوتا ہے ایک قسم کے سارا تو شہر جگہ تے نشان گول گول نقطے پہ ہوتے تو دیکھو نا ریلوے ٹائم ٹیبل لائنوں کی لکیروں دیا نشانیاں پہ ہوتی نے تو جتنے جتنے شہر ہو نا اتنے نقطے پہ ہوتے. میں انہوں نے آخیا بابو جی اتنے ویکو نقشے چ لاہور ہے میں کہ دسو کتنے لاہور ایک تھا انگل رکھی سی نقطے سے یہ جی ہے لاہور میں کہ کتنے وے میری انگل سے تھلے میں کہ کوئی عقل کی گل کرو ایڈا وا لاہور تیری انگل تھلے آ گئی کہنے لگا جی یہ جڑا نقطہ ہے میں آخیا کہ بابو جی یہ نقطہ ہے BWR کا یہ ریلوے کا نقطہ ہے اس نقطے تو لاہور مننا بھی یہ نقطہ لاہور کا ہے اسے نقطے انارکلی بازار اسے شاہی مسجد ہے اسے لنڈا بازار ہے اسے نقطے ریلوے اسٹیشن ہے تو سوچ کہ ریلوے کے نقطے اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو قرآن پاک کے نقطے تمام علوم کیوں نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے یہ بھی نقطے کی گل ہے آدمی سمجھے. پروردگار عالم جل شانہ کو منوالو کی کتاب ہے سارا ایمان جمیل علم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال قرآن پاک دے وچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت متعلق حضور نے دعا منگی سی اللہم علمہ الکتاب یا اللہ ابن عباس کو قرآن دا علم دے دے. خازن دی روایت ہے ابن عباس فرماتے ہیں حضور دی دعا دا اثر ہویا کہ لو زادی اقال و بعیر وجدتہ فی کتاب اللہ میرے اونٹ دی نکیل کو آج میں کتاب جو قرآن بھی چلا یہ قرآن دی روح نے قرآن یہ سورہ پاک انا اعطیناک الکوثر یہ متعلق کچھ بیان کرنے کی پہلے چند ایک تمیزی گلاں تہاڈے سامنے پیش کراں. اسی جن اتنے بیٹھے ہوئے ہاں اسی مسلمان اللہ نو ایک مننے ہاں اللہ تعالیٰ دی توحید دے قائل کیونکہ بچ کوئی ہے جڑا مشرک ہے معاذ اللہ توبہ توبہ کوئی ہے کوئی دو منن والا بولے یا ایک خدا ماننے ہیں اسی مشرک نہیں اسی اللہ نو ایک مننے ہیں خدا تعالیٰ دی توحید دے قائل خدا ایک پروردگار عالم دو نہیں ساڈا ایمان ایک لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کہ خدا دے سوا کوئی اور خدا ہوندا زمین و آسمان سمجھو کہ تباہ ہو جاتا ایک فاسد ہو جاندے. اللہ ایک کے ساڈا ایمان ہے خدا دے سوا اسی سارے پڑھنے اللہ الہ الا اللہ ساڈا ایمان ہے اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں. پروردگار عالم جل وجلہ تعالی ساڈا ایمان ہے تمام زمیناں تے آسماناں دیاں بادشاہیاں اسے واسطے نے لہو ملک السماوات والارض ساڈا ایمان ہے کہ اللہ تعالی تمام زمیناں دیاں بادشاہیاں دا وہ مالک ہے. ساڈا یہ عقیدہ ہے حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے. اسی مننے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس الملک اسی اللہ نو الملک مننے ہیں خدا بادشاہ ہے زمیناں دا آسماناں دا. اللہ زمیناں تے آسماناں دیا چیزاں دا مالک ہو کیوں میری اسی ساری مننے بے شک بولو اللہ بادشاہ ہے زمیناں آسماناں دا مالک ہووے حقیقی مالک ہووے زمیناں تے بادشاہ دی آسماناں دیاں بادشاہیاں ساریاں اللہ واسطے نے اللہ ہی بادشاہ ہے اللہ ہی تمام زمین تے زمین والیاں دا تے جناب آسمان تے آسمان والیاں دا اللہ مالک ہے ہر چیز دا مالک ہو تمام بادشاہیاں ہو دیاں بادشاہ حقیقی بھی ہو. اچھا یہ ساڈا سارے دا ایمان ہے پر اساں ہنے ویکھنا ہے کہ اللہ تعالی تمام کائنات دا مالک تمام بادشاہیاں ہو دیاں ہر چیز دا مالک ہو سارے ملک ہو دے سارے ملک پاکستان ہو دا ہندوستان ہو دا ایران ہو دا افغانستان ہو دا یہ سارے ملک کیوں بھائی اللہ دے نہیں بولو اللہ اللہ مالک ہے. اللہ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض یہ سب کچھ اللہ دا ہے بیان کرتے نے سارے اور اسی بھی بیان کرتے ہیں پر ویکھنا ہے بے اللہ تعالی
تمام ملکاں دا مالک ہے، تمام ملکوت دا بادشاہ ہے، ساری کائنات دا مالک ہے۔ اسی پوچھنے ہیں بھی یا اللہ تو مالک ہے، اسی مننے ہاں ساری زمیناں دا، سارے آسماناں دا، سارے ملکاں دا، ساری حکومتاں دا مالک تو ہے، پر اے تے دس بھی یا اللہ تو بندیاں وچوں کسے بندے نو ملک دینا نہیں ہے کہ نہیں، کسی کو حکومت دینا نہیں ہے کہ نہیں، اپنے سوا کسی کو اپنی ادا نال بادشاہ ملک بنانا نہیں ہے کہ نہیں، یہ ہوں اللہ نے پوچھنے ہیں۔ اللہ نے ایسا پوچھا بھی یا اللہ تو ہی مالک ہے، ساریاں بادشاہیاں دا، زمیناں دا، آسماناں دا مالک تو ہے، پر یہ دس کہ کسی اپنے بندے نو اگر چاہے تو ملک دینا نہیں ہے، کسی نو کچھ اختیار بھی دینا ہے، کسی نو بادشاہ بنانا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آنکھو اللہ فرماتا ہے کل اللہم، اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کہ یہ ملکاں دیا مالکا، یہ تمام بادشاہ دیا بادشاہ وا، ایک قرآن چ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مینو انج آکھو بھی یا اللہ مالک تو ہی ہے، بادشاہ تو ہی ہے، پر تؤتی الملک من تشاء، تے کسے بندے نو جے تو چاہے تے ملک دے بھی دینا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جدے کولوں چاہے بادشاہی کھو گئے تے جنوں چاہے بادشاہ بنا دے۔ اچھا بعد لوگ آتے جی اللہ دیا صفتاں کسی بھی نہ منو، سانو جی تسی آندے حضور عالم نے، وہ عالم تے اللہ ہے، حضور مختار نے، مختار تے اللہ ہے، حضور علیہ السلام آدم نازل آندے ہو، آدم نازل تے اللہ ہے۔ اچھا اللہ فرماندا ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس، اللہ فرماندا ہے الملک، ملک میں ہاں، بادشاہ میں ہاں، خدا فرماتا ہے بادشاہ تے میں ہاں۔ قرآن وچ اے اللہ نے صفت اپنی بیان فرمائی، پر دوجی جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ فرماتا ہے طالوت نو میں ملک بنایا، اللہ فرماتا ہے میں ملک ہاں، میں حقیقی ملک ہاں، پر میری عطا نال یہ طالوت جیڑا یہ بھی ملک ہے۔ اور میں تمہیں پوچھنا تسی اپنے اے نجد دے بادشاہ نو آپ تسی اخباراں وچ لکھتے ہو ملک الحجاز والنجد، وہ بھی لکھتے ہیں ملک الحجاز والنجد، وہ فرماتا ہے ملک میں ہاں، تسی آندے ہو ساڈا نجدی بادشاہ ملک الحجاز والنجد، ملک ہوے تے جے اے شرک نہیں اللہ دے ملک ہوندے ہاں، جے نجدی بادشاہ ملک ہو سکتا ہے تے اللہ دے عالم و مختار ہوندے ہاں ساڈا رسول بھی عالم و مختار ہو سکتا ہے۔ تسی کیوں اپنے بادشاہ نو ملک الحجاز والنجد، یار میرا مطلب ہے اساں اللہ نے پوچھا، اللہ فرماندا ہے میں ملک ہاں پر میری عطا نال، میری دین نال، طالوت ملک اے نجدی بات ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اللہ فرماندا ہے میرے بڑائے جڑے بادشاہ نے، بلقیس نے آخیا جی یہ جڑے بادشاہ نے یہ جس ویلے چڑھائی کر کے آ جان تے شہراں نوں برباد کر دیندے نے، قرآن نال ثابت ہے اللہ دے سوا بھی اور بھی بادشاہ ہیں بات۔ اچھا بھائی جڑا یہ گلاں سمجھو کہ جڑا ملک ہوئے، جڑا ملک ہوئے جنوں اللہ ملک بنائے، جنوں اللہ بادشاہ بنائے اور رعایا دا مالک بھی ہوندا، جڑا ملک ہوئے وہ مالک بھی ہوندا۔ خدا تعالی جنوں بادشاہ بنائے یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ کے بادشاہ میں تینوں بنانا پر مالک کسی چیز کا نہیں بنانا نہ، جڑا ملک ہوئے گا وہ رعایا دا مالک ہوئے گا۔ قرآن نال ثابت ہے۔ بلقیس کے متعلق حضور نے آ کے سلیمان علیہ السلام کو آخیا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اے سلیمان میں بلقیس نو ویکھ کے آیا ہاں، وہ انہاں دی بادشاہ وے تملکہم تے رعایا دی مالک ہے، رعایا دی مالک ہے۔ معلوم ہویا کہ جیڑا بادشاہ ہوئے وہ مالک بھی ہوگا، مالک بھی ہوتا ہے، حالانکہ مالک بھی اللہ ہے، پر اللہ کی دین نال مالک بھی بن گئے بندے تے مالک بھی بن گئے۔ اور سنو کہ جیڑا بادشاہ ہوئے وہ رعایا دا مالک بھی ہوتا ہے تے رعایا دا پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے، جنہوں عربی وچ رب آکھدے، رب شرک ونڈن والے ہو
بدعت ونڈن والے سنو آپ جواب دیا قرآن پاک نال ثابت ہے جہاں بادشاہ ہوئے وہ مالک بھی ہوتا ہے رب بھی ہوتا جایا رب بھی ہوتا جایا تھا وہ تھی میں نہیں ہوتا سورہ یوسف کھول کے ویکھ لو اگر یوسف علیہ السلام عزیز مصر جڑا مصر دا حاکم مصر دا بادشاہ سی پیغمبر وقت پہ فرمانے انہو ربی احسن مثوایا انہو ربی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر نو بیان دے او میرا رب ہے انہیں میری پرورش کی تھی مطلب ہے کہ انہیں میری پرورش کی تھی میرا اچھا ٹھکانہ انہیں بنایا انہو ربی یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نو رب آکھیا یہ رب آکھیا یہ اج کل دا کوئی گروہ ہوتا نا شرک و بدعت تے فتوی لانے والا ادو بھی کہندا یوسف علیہ السلام ماذ اللہ ماذا کیا کرتے یہ بھی پرواہ کردے کون پاؤنے کہ یوسف تو تے شرک کیتا رب دے اللہ تو تو بیان انہو ربی انہاں نوں پوچھو جا کے حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نو رب کیوں آکھیا تے رب باندے نے پرورش کرنے والے نے پالن والے نے سنو مسلمانوں میں تمہیں دساں کہ ساڈا ایمان ہے حقیقی رب تے اللہ ہی حقیقی پرورش کرنے والا وہ لیکن او دی عطا نال بادشاہ نے جڑے وہ بھی اس صفت دے وچ رنگے سانوں نظر آوندے نے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں رزق دین والا میں پر سنو قرآن کی آیتاں ان پڑھتے چھڑتے نہیں قرآن پڑھتے پر پتہ ہے انہوں کوئی بھی نہیں کدی سدا بھی میں تم دسنا پتہ ہے انہوں ککھ نہیں سی ایمان یہ جناب قرآن بھی کیا ہوتا ہے اللہ فرماندا ہے کہ میں رازق میں پر خدا ہی فرماندا ہے اللہ خیر الرازقین کیونکہ قرآن بھی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ کیے اللہ تعالیٰ تمام رزق دینے والوں میں بہتر رزق دینے والا معلوم ہے کہ اللہ سے اور بھی رزق دینے والے ہیں رازقین جمع نہ سی گئے خیر الرازقین معلوم ہے اور بھی رازق ہے چنانچہ قرآن ہی پڑھو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَّعْرُوفًا خدا فرماتا ہے جدوں کوئی مر جائے تو دی جائیداد ونڈن لگو تے اللہ فرماتا ہے جدوں حصے دار آ جان یتیم آ جان مسکین آن غریبی آن اللہ فرماتا ہے فرزقوہم اے ونڈن والے ہو انہاں نوں رزق دیو فرزقوہم رزق دیو اللہ پہ فرماتا ہے انہاں نوں رزق دیو معلوم ہے بھی بندے بھی رزق دیندے نے قرآن دا ثابت ہے یہ ایک گل باری دے جی اللہ کی صفت کے بندے سے منو شرک ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ تے سمیع نے اللہ فرماتا ہے میں سمیع میں بصیر اللہ فرماتا ہے میں سننے والا اللہ فرماتا ہے میں بصیر کہ تہاڈا فرض ہے بھی اللہ دی صفتاں تہاڈے وچ نہیں ہونی چاہیے تسی سارے ہی گنگے ہو جاؤ سارے ہی بولے ہو جاؤ سارے ہی انے ہو جاؤ کیوں اللہ کا ویکھن والا تے اللہ ہے سننے والا تے اللہ ہے متکلم تے اللہ دی صفت ہے بلکہ حیّن اے اللہ دی صفت ہے تہاڈا کی آ کے تسی جیوندے بھی رہو حیّن تے اللہ دی صفت ہے تسی کون ہو حیّن ہون والے بلکہ موجود بھی اللہ دی صفت ہے تے تسی آندے اسی بھی موجود تے اللہ بھی موجود تے تسی بھی پتہ جڑی ساگا دے جی اللہ بھی حاضر کر تے تسی بھی حاضر نہ انہاں پوچھو تسی موجود ہو آکھن گے آپ موجود تے اللہ بھی موجود ہے یقیناً تے اے نہیں شرک موجود جی اللہ بھی موجود تے تو بھی موجود سنگی گھٹ تے مر جا کیوں یہ تو صفت اللہ تعالیٰ دی تو یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ انہاں صفتاں دا مالک ہے پر حقیقی مالک ہے اور او دی عطا نال بندہ سمیع بھی نے بصیر بھی نے متکلم بھی نے مالک بھی نے مختار بھی نے ملک بھی نے مالک بھی نے رازق بھی تانوں حدیث سنا انہوں نے دو چار حدیثاں یاد کر لی حقیقت ہے دو چار حدیثاں اگلے جکھو دے جکھو تو میں دساں ایک جناب دریا کا جکھو سمندر کا جکھو سیلاب آیا نا رڑتا کسی خوہ آ گیا خوہ کا کدو تھا کھا لینا کوئی شکل بھی چنگی نہیں ہوتی تو دریا کا کدو تو دادا چیٹا نورانی چہرہ ہوتا ہے جناب خوہ آ گیا خوہ کے کدو نے ویکیا دوروں بھی ہے ایک بڑا گورا چیٹا کدو کے لیے میرے خوہ آ گیا آندا تسی بھرا جی کتوں آئے ہو تو تقیہ کلام کا بھرا جی پاوے کہ نبی پاوے رسول ہوے بھرا جی اپنے آخنا بھرا جی ابھی تھی کتوں آئے ہو وہ اگوں آخ وہ میں جی سمندر
سمندر کی ہوں سمندر کی ہوں انہیں آخیا سمندر بڑا وڈا وسیع و عریض ذخیرہ پانی کا پورا ڈڈو آخر بڑا بڑا ذخیرہ پانی کا میرے خون ہے وہ بھی بڑا وہ لگا اور سمندر کا ڈڈو آخر گا تیرا خون کی چیز ہے میرا سمندر جی تو میں آیا وہ کوئی بندہ ہی کوئی نہیں تو وہ خون فٹ کیڑا فٹ کیڑا دے کے آخر گا ایڈا کو دے تیرا سمندر وہ تو بھی بچا ہے اب کیڑا دے کے آخر گا کہ ایڈا بھی بڑھتا ہے سارے خود کا ایک کیڑا مار کے جانا ہے پھر ایڈا کی ضروری نہیں ہوتا ہے انہیں آخر نہیں ہو ایڈ تو بھی بڑھتا ہے آتا میں نہیں مانتا میرے خود کچھ کیڑا پڑنا بڑھتا انہیں آخر تیری عمر ہی گزری ہے خوہ وہ خوہ دیا ڈڈوا کدے باہر نکل کے سمندر کی بہار ویکھے پھر تین پتا لگے خوہ دیا ڈڈوا خدا کرے بانو تجدید میں خوہ بھی تو خدا کرتا ہے اس کے محبت مصطفیٰ نے سمندر لوگے کو پھر تو پتا نہیں خدا کی قسم اپنے پیار ذرا سوچو ان گلوں اللہ میرا تا ایمان قائم اور مضبوط رکھے امین آخو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نہ ثابت ہوا خدا بادشاہیاں بننے دینا خدا حکومت دینا خدا ملک بھی بنا خدا مالک بھی بنا خدا رازق بھی بنا پروردگار عالم جل شان ومنوالہ آماں نو دوجیاں نو بڑا کچھ دینا ہے داود نو اللہ نے حاکم بنایا خدا نے بنایا اللہ نے اور کافر خدا تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ نے اختیار دیکھو سنو تیرا حدیث نہ کی پتا اور تھی گلا یاد رکھو تیرا پوچھو ہمیں پوچھو یہ حدیث نہیں ہوگا مشکات کی حدیث حضور علیہ السلام فرما دے اے مسلمانوں کی بھی یاد کہ دجال پیدا ہوئے گا دجال حضور ہمارے اللہ نے دجال کو ایسے اختیار دیتے ہوں گے حضور ہمارے یعمر السماء فتمطر والارض فتنبت حضور ہمارے نے وہ آسمان نو حکم دے گا یہ وہ آسمان نہ میہ پا حضور ہمارے نے حکم دے گا تے میہ پینا شروع ہو جائے گا زمین نو حکم دے گا کہ پہلی اگا زمین دا حکم منے گی پہلی فوراً اگا دے گی یہ حدیث چاہتا ہے کہ یہ تے تسی منو بے اللہ تعالیٰ نے دجال نو اختیار دیتے ہیں اور میہ بھی فٹافٹ پوا لے گا پہلیاں بھی اگا لے گا تے آپ انصاف کرو اگر اسی اللہ دے محبوب کا کوئی اختیار بیان کریے تے تانوں وٹ کیوں پین لگ پیتا ہے دجال نو تے اختیار ہوئے میہ بھی پوا لے کنک بھی اگا لے بلکہ اس حدیث چاہتا ہے حکومت دجال زمین آتے کہ یار دو اخرجی کنوزک اے زمینیں اپنے خزانے کٹ فتتبعو قیاد سیب النحل او جناب فوراً اپنے خزانے اگل دے گی تو یہ شہد کی مکھیاں ٹول پیتی ہیں اے وہ دے مگر خزانے ٹول گئے یہ اگر بیان کریں جا سکیے دی کہ حضور ساڑھے حضور دی نتیس حضور علیہ السلام فرمانے آپ فرمانے نے لوشے تو لصارت معی جبال الزہب اللہ حضور فرماتے ہیں لوشے تو لصارت معی جبال الزہب اگر میں چاہتے میرے مکے کے پہاڑ سونا بن کے میرے نال نہ تو حضور فرماتے ہیں تو فرمایا میں ایک دن فاتح فرمانا خود اپنے اختیار نہ کیوں میری امت بھی غریب امتیاں نے بھی ہونا ہے جنہوں نے آٹا نہیں لبنا تے انہوں نے فاقے ہونے نے ایک دن میں فاقہ کراں گا تاکہ میرے غریب امتیاں نے اگر روٹی نہ لبے فاقہ آوے تو میرا فاقہ یاد کر کے مطمئن ہو جائے حضور دا فقر اختیاری یہ کرے خیال بھی نہ کرے تو ماذ اللہ حضور نے جڑتی نہیں جڑا خیال کرے بے ایمان حضور علیہ السلام مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور علیہ السلام دو جہاں نے مالک مولانا سمیع علیہ الرحمن آپ فرماتے ہیں کیوں نہ ہو تم مالک ملک خدا مل کے خدا کیوں نہ ہو تم مالک ملک خدا مل کے خدا یا رسول اللہ عرضی اشارے کیوں نہ ہو تم مالک ملک خدا مل کے خدا
تمہارا ہو گیا. ذرا سارے ذرا اکھر کھول جان گیا تو نالے ایمان تازہ ہوگا. آخو رب تمہارا ہو گیا تو سب تمہارا ہو گیا. یا رسول اللہ ساڈا ایمان رب تمہارا ہو گیا تو سب تمہارا ہو گیا. رب تمہارا ہو گیا سب تمہارا. اللہ مولانا حسن میاں فرمان رہے ہیں کہ میں بھکاری کیا ہماری بھیک کس گنتی میں ہے. ہم بھکاری کیا ہماری بھیک کس گنتی میں ہے. بادشاہوں کا تیرے در پر گزارا ہو گیا. بادشاہوں کا تیرے در پر گزارا ہو گیا. بادشاہوں کا گزارا تیرے در پر گزارا ہو گیا. تانوں دسنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا نال بندیاں نوں رازق بھی بنایا, بندیاں نوں عالم بھی بنایا, بندیاں نوں مالک بھی بنایا, بندیاں نوں ملک بھی بنایا, بندیاں نوں اللہ تعالیٰ نے رب بھی بنایا, پرورش کرنے والا. جو مولی ثناء اللہ نے بھی لکھا بے حاکماں نوں غریب پرور لکھنا جائز نہیں. اچھا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہوں تسی آپ انصاف کرو, خدا تعالیٰ نے یہ ملک ونڈے ذوالفقار علی نوں پاکستان دے دیتا, اندرا گاندھی نوں ہندوستان دے دیتا, سردار داؤد نوں افغانستان دے دیتا, جناب ایرانیاں نوں ایران دے دیتا. اے بازے ہونے سیکورٹی پہ گانے سن دے مولوی صاحب غالباً فرما رہے سن یا طالب علم صاحب فرما رہے سن کوئی ذرا حضور دی تعریف کرو نا کہ حضور علیہ السلام نے مالک نے تے انہاں نوں اللہ دا بڑا